السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر وہاب صاحب کا سوال ہے کہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص تھا جس کے پاس اللہ کا کوئی علم تھا جو تخت لے کے آیا تھا، تو کیا آج کے دور میں بھی کسی شخص کے پاس ایسا علم ہو سکتا ہے؟ حضرت سلیمان کے جو واقعات ہیں میں ان کو انہی کے ساتھ خاص سمجھتا ہوں، میرے خیال میں اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ سر سوشل میڈیا پہ ایک قاری صاحب ہیں، کافی مشہور ہیں، تو انہوں نے یہ رائے بیان کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت خود ہی لے کے آئے تھے۔ اس پہ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب ایک جن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں لے آؤں گا، تو اس کے بعد اس نے اپنی بڑائی بیان کی تھی کہ میں بہت طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام پھر خود تخت لے آئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ تو دوسری وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن نے جو اس پہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ لے کے آیا ہے، تو ایسا شخص بھی حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ان کی اس رائے کو قرآن سپورٹ کرتا ہے کسی طریقے سے، قرآن کے الفاظ؟ پہلا ہے کہ فریز من الجن، وہ تو بالکل واضح ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ یہ جو قال ہے یہ کس کو کہا ہے؟ اس نے حضرت سلیمان کو۔ تو اسلوب جس اسلوب میں یہ بات ہوئی ہے وہ حضرت سلیمان کے علاوہ ایک آدمی ہے۔ اب دیکھیے حضرت سلیمان نے کہا کہ اے میرے دربار کے لوگوں، کیا تم میں سے کوئی اس کا عرش میرے پاس لے آئے گا اس کے آنے سے پہلے؟ تو ایک عفریت نے کہا، اس کے لیے بھی کالا بولا ہے، اور قال الذی عندہ علم، ایک اور آدمی نے جس کے پاس کتاب کا علم تو اس نے کہا۔ اب یہ نہیں آنا چاہیے، اگر حضرت سلیمان لے کر آئے تھے تو بس لے آتے اور کہتے دیکھو میں لے آیا ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے آنے سے پہلے، انا آتی کا، میں آپ کے پاس اس کو لے آؤں گا۔ اب مخاطب کون ہے؟ حضرت سلیمان اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قبلہ یرتد الیک کا طرف کا، اس سے پہلے میں لے آؤں گا کہ جب آپ کی پلک جھپکے۔ تو یہ آپ کون ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے؟ تو اس سے بلکہ بات واضح ہے کہ اب یہ ایک اور تیسرا آدمی ہے، ایک حضرت سلیمان تھے، ایک وہ عفریت من الجن تھا، اور ایک یہ ایک صاحب ہیں جو صاحب کتاب ہیں جن کے پاس کوئی علم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کی نگاہ کے پلٹنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو یہ کالا کہنا پھر مخاطب کرنا حضرت سلیمان کو، یہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ وہ کوئی تیسرے آدمی ہیں، حضرت سلیمان خود نہیں ہے۔ فلما رآہ مستقر عندہ، اب حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں قال ھذا من فضل ربی، تو جب انہوں نے ابھی بات کی تھی، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے لے آؤں گا، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تو وہ لے بھی آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اپنے پاس دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسے درباری دیے ہیں جو یہ کام کر دیتے ہیں۔ تو بس، تو یہاں پر اس کا کالا اور بار بار کہا انا آتی کا، میں آپ کے پاس لے آؤں گا، میں آپ کے پاس لے آؤں گا، یہ حضرت سلیمان اپنے آپ کو کیسے کہیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور آدمی ہے، انسانوں میں سے ہیں، لگتا یہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جنوں میں سے بھی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا۔ سر جس طرح کا یہ واقعہ ہے، جیسے کوئی معجزہ ہوتا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتاب کا علم جس کے پاس تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے؟ اللہ تعالیٰ کو لپیٹ کے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سر واضح نام بھی تو نہیں بتایا نا اس؟ ہاں تو وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نام نہیں بتایا، لیکن لگ بھی یہ رہا ہے کہ کوئی اور شخص ہے جس کے پاس، حضرت جبرائیل کو یہ کہنا کہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے، یہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یا تو یہ تعارف ان کا کہیں اور آیا ہو تو پھر تو ایک کرینہ بن جائے گا کہ دیکھیں جی فلاں جگہ ان کو کہا گیا ہے کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہ تو بتا رہا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے کتاب پڑھ پڑھ کے کچھ سیکھا ہوا ہے۔ سر ویسے اگر دیکھا جائے اس واقعے میں تو یہ ملکہ سبا کا تخت لے کے آنا وہاں سے اس کی مرضی کے بغیر، کیا یہ واضح طور پہ چوری نہیں ہے؟ نہیں، یہ چوری نہیں ہوتی۔ جب آپ ایٹ وار ہوتے ہیں تو پھر یہ چیزیں اور طرح کے میننگ ہوتے ہیں۔ مجھے یہاں ہمارے جو انڈیا اور پاکستان کا بارڈر ہے اس کے بارے میں کسی وہاں بارڈر پہ رہنے والے صاحب نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم ایک دن انڈیا کے فوجیوں نے ہمیں چائے پہ بلایا، تو چائے انہوں نے ہمارے کپوں میں پلائی، ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی، یعنی انڈیا کے فوجیوں نے اپنی چائے پہ بلایا ہمیں اپنے طرف، بارڈر کے اس طرف، تو جو چائے پلائی وہ ہمارے کپوں میں تھی۔ ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے ہمارے کپ چوری کیے، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اگلے ہفتے ان کو بلایا، تو کہتے ہیں ہم نے کپ بھی انہیں کی، چینک بھی ان کی، میز بھی ان کی، کرسیاں بھی ان کی، تو چائے پلائی۔ تو اب یہ چوری تھوڑی تھی،
یہ تو اپنی طاقت اپنی پھرتی دکھانے کا ایک عمل تھا. اس کو چوری کہنا تو فوجی قوانین سے ہٹی ہوئی بات ہوگی. اور پھر یہ کہ انہوں نے چوری کرنے کا مطلب ہے کہ چوری چور کر کے گھر لے گیا کھائے پیے گا بیچ کر. انہوں نے ان کو کچھ ثابت کرنے کے لیے کیا تھا اور یقیناً ان کے ساتھ واپس چلا گیا ہوگا. سر وہاب صاحب کا سوال ہے کہ کیا اسموکنگ کرنا درست ہے، اور اس میں انہوں نے 2 پوچھے ہیں کہ اگر ایک شخص ریگولر کرتا ہے یا پھر ایک شخص کبھی کبھار کرتا ہے، تو دونوں کا بتا دیجیے. 2 باتیں ہیں اسموکنگ کے بارے میں. ایک یہ کہ یہ نشہ ہے اور ایک یہ کہ یہ اذیت المومنین ہے. تو اذیت المومنین یا جو لوگوں کے لیے اذیت الناس ہے کہ لوگوں کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، ان کے لیے یہ مضر ہے. تو آپ کوئی مضر کام کرنا ویسے ہی ناجائز ہے. یعنی یہ بھی ہمارے دین میں بتایا جاتا تھا کہ آپ اتنا شور نہ کریں کہ ہمسایہ سو نہ سکے. تو آپ سموکنگ سے پولوشن پھیلائیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو سموکنگ اس وجہ سے بھی حرام ہو جائے گی. البتہ نشے کے بارے میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ وہ نشہ نہیں ہے. تو میں چونکہ کسی بھی نشے سے واقف نہیں ہوں اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو اگر آپ کا نشے پر اعتبار نہ بھی ہو تب بھی یہ اذیت الناس کے قاعدے پر ممنوع ہوگی، خواہ کبھی کبھی پئیں خواہ اکثر پئیں. تو دونوں طرح سے میرے خیال میں یہ ناجائز کام ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے گاڑی کا دھواں آپ کا نکل رہا ہے تو ناجائز ہے، فیکٹریوں کے دھوئیں نکل رہے ہیں تو یہ ناجائز ہے. ہمارے ملک میں جو کہ اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا تو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اب اتنا ہونے لگ گیا ہے کہ شکر ہے کہ پبلک مقامات پہ لوگ نہیں پیتے، لیکن وہ صرف اچھے ملکوں میں ہے، ہمارے ہاں نہیں. سر حمزہ صاحب کا سوال ہے کہ بخاری میں ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے. اس حدیث کی وضاحت کر دیجیے. اصل میں جو دنیا اب آگے آ رہی ہے اس میں دین کا جو کنٹرول ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. ابھی پاکستان جیسے ملکوں میں تو حالات بہتر ہیں، جو شاید مسلمانوں کے ملک کہہ لیجئے، ان میں حالات بہتر ہیں کہ ابھی بھی ہم ریلیجس سینٹرک لائف گزارتے ہیں. ہر چیز میں پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے یہ نہیں ہے. لیکن جن ملکوں میں اب یہ بہت زیادہ بات پھیل گئی ہے کہ مذہب اب سینٹر میں نہیں رہا، مذہب اب فیصلہ کی کن جگہ پر نہیں رہا، تو وہاں آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جو چیزیں مذہب کی وجہ سے ممنوع تھی وہ جائز ہو رہی ہیں. تو پاکستان میں بھی اب بعض ایسی صورتیں سامنے آ گئی ہیں کہ مثلاً وہ شراب کو حلال سمجھنے لگ گئے ہیں، نام بدل لیے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک دوسری روایت میں کہ لوگ ان چیزوں کے نام بدل لیں گے. زنا کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا نام دے لیں گے اور شراب کو کوئی اور نام دے لیں گے. تو مثلاً شراب کا کوئی اور نام رکھ کے آپ کہیں یہ تو وہ ڈرنک ہے ہم پی رہے ہیں، شراب تھوڑی پی رہے ہیں. تو یہ چیزیں اس طرح کی ہو جائیں گی. کنٹرول دین کا آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا. اور ابھی بھی آپ پاکستان میں دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جو شراب پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں. تو بس ریشم چکے وہ اس کا رواج ختم ہو گیا ہے، وگرنہ وہ بھی پہن رہے ہوتے ہیں اور شاید کئی لوگ پہنتے بھی ہوں. سر ریشم حرام، اس میں کیا اس کی حکمت ہے؟ ہاں اصل میں کچھ چیزیں ہر زمانے میں سونا ریشم یہ اس طرح کی حرمت نہیں ہوتی جس طرح کی حرمت مثلا شراب کی ہے یا سور کھانے کی ہے یا چوری کرنے کی ہے. یہ حرمت ہوتی ہے جو تکبر اور اس پہلو سے ہوتی ہے. یہ سدن لذریہ کی حرمتیں ہیں. سدن لذریہ کی مطلب یہ ہے کہ میرا تکبر سے بچانے کے لیے مجھے کہا گیا کہ پانچے ٹخنوں سے نیچے نہ جائیں، اس کو حرام کر دیا گیا. حالانکہ پانچے ٹخنوں سے جانا کوئی حرام ہونے کی چیز نہیں ہے، لیکن وہ تکبر کی وجہ سے حرام کی گئی. ایسا ہی ریشم پہننا اور سونا پہننا یہ تکبر کی وجہ سے حرام کیے گئے. تو اب اگر کوئی مثال کے طور پر ریشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاید کسی صحابی کو یا صحابیہ کو کوئی سکن کی تکلیف ہوئی، چھالے سے نکل آئے، تو کوئی اور لباس نہیں پہنا جا سک رہا تھا، تو آپ نے ریشم پہننے کی اجازت دی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس طرح کی حرمت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے آپ تو یہ حرمتیں قائم ہیں، یہ اخلاقی طور پر قائم رہیں گی جب تک سونا اور ریشم سٹیٹس کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے، یہ حرام رہیں گی. اور جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سد لذریہ بھی حرام کر دیتے ہیں
تو امت کا مزاج یہی ہے کہ وہ پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر لیتے ہیں اس کو. تو ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے. سر جس طرح آپ نے ان چیزوں کی ٹخنوں سے اوپر پانچا رکھنے کی یا اس کی ریشم کی آپ نے ایک علت متعین کی ہے، اور پھر یہ اس پہ یعنی ایک اس کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں، اس کی حرمت شراب کی طرح نہیں ہے، کیا یہی اصول ہم قرآن میں جو عدت کے معاملات ہیں اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے؟ جس طرح جاوید صاحب نے کیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر حمل کا پتہ چل جائے تو پھر عدت ختم کی جا سکتی ہے. بالکل اچھی بات کہی آپ نے. کچھ علت کے بارے میں محتاط آدمی ہوں. جہاں علت اللہ تعالیٰ بتا دیں تو بس اسی علت پر قائم رہتا ہوں. جہاں اللہ تعالیٰ نہ بتائیں اور واضح ہو وہاں پر بھی میں علت کی بات کر لیتا ہوں، لیکن اس کو حتمی نہیں کہتا. اور جہاں پر علت بیان ہو اور اس میں شک و شبہ ہو، اختلاف رائے موجود ہو، یا امکان ہو کہ پتہ نہیں علت کیا کچھ اور نہ ہو، وہاں پر پھر میں بالکل زور نہیں لگاتا. تو طلاق کی صورت میں یا وفات کی صورت میں جو عورت کی عدت ہے اس میں استبراء رحم علت قرآن میں بیان نہیں ہوئی، مستنبط کی گئی ہے. وہ استنباط بالکل درست ہے، میں اس کو غلط نہیں کہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم مثال کے طور پر سورہ طلاق میں جا کر یہ نہیں کہا کہ جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو ان کو 3 مہینے تک انتظار کرو. 3 مہینے کی ضرورت سمجھ نہیں آتی. بس پتہ چل جائے کہ بس ٹھیک ہے، مہینے میں پتہ چل جائے گا، 2 میں پتہ چل جائے گا. خود حیض کو 3 حیض تک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ پہلے حیض میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اولاد نہیں ہونے والی ہے. تو اگر استبراء رحم کا مسئلہ ہے تو پہلے حیض سے پتہ چل جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ تسلی کے لیے 2 حیض انتظار کر لیا جائے. تیسرا حیض مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا. تو لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں جا کر کے 3 مہینے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ٹائم پیریڈ کا مسئلہ ہے. اور یہ ٹائم پیریڈ رحم استبراء رحم مکمل معنی میں 3 مہینے کے بعد ہوتا ہے، اور ولادت کے بعد فوراً ہو جاتا ہے، کیونکہ ولادت نے بچہ پیدا کر دیا تو سب رحم صاف ہو گیا. لیکن عام حالات میں پہلا حیض دوسرا حیض استبراء رحم نہیں کرتا، لگتا یہی ہے. اس لیے میں اس علت میں مطمئن نہیں ہوں، اس لیے وہ کہہ نہیں سکتا. لیکن جس کا اطمینان ہو وہ، اور بھی لوگ کہتے ہیں، صرف استاد نہیں کہتے، تو اس علت کو مان سکتے ہیں. سر ابھی بخاری کی جس حدیث پہ بات ہو رہی تھی اس میں 4 چیزیں تھیں، تو موسیقی کو تھوڑا مزید واضح کر دیں، اس کا کیا معاملہ ہے دین میں؟ موسیقی دراصل عربوں کے ہاں بھی اور پرانی تمام تہذیبوں میں جو مشرکانہ مذاہب تھے، موسیقی کے 2 استعمالات تھے. ایک استعمال یہ تھا جو بھجن گانے میں، بتوں کے آگے ڈنڈوت کرنے میں، بتوں کے آگے نذرانے پیش کرنے کے موقع پر، یا مذہبی تہواروں کے موقع پر بتوں کے لیے کچھ نغمے گائے جاتے تھے اور پڑھے جاتے تھے. میوزک کی دوسری قسم وہ یہ تھی جو خوشی کے موقع پر، شادی میں، اپنے غیر مذہبی تہواروں پر گانے بجانے کا کوئی کام ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو موسیقی ہے اس کو مطلقاً حرام کر دیا ہے، کہ جو آپ بتوں کے آگے پڑھتے ہیں، گاتے ہیں، اس کو حرام کر دیا ہے. دوسری موسیقی میں سے جو ہے وہ آپ نے اس طرح کی حدیثوں میں اس کے ساتھ 2 چیزیں اکٹھی کی ہیں، ایک کائنات اور ایک زنا کو اکٹھا کیا ہے. تو وہ موسیقی جس کا نتیجہ ناچ گانا ہو یا جس میں فحاشی و ریانی ہو، وہ بھی حرام ہو جائے گی. موسیقی کی تمام روایتیں میں نے اکٹھی کر کے دیکھا ہے. جو چیزیں ممنوع، جو روایتیں ممنوع کرنے والی ہیں، اس میں صرف موسیقی اکیلے زیر بحث نہیں آئی ہے، وہ کائنات اور زنا کے ساتھ آئی ہے. یعنی وہ موسیقی کی مجلسیں جس میں، یہ لفظ اچھا نہیں ہے لیکن چلو میں نہیں بولتا، تب بھی نہیں بولتا، حوصلہ نہیں پڑ رہا، کہ آپ گانے کے ساتھ عورتوں کو نچوانا یا اس طرح کے کام ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ جتنی بھی حدیثیں منع کرنے والی ہیں ان سب میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو وہ جو عمل ہے وہ ناجائز ہے. موسیقی کی یہ شکل کہ جس میں فحاشی و ریانی ہو رہی ہے، یہ ناجائز ہے. خواہ وہ ویڈیو بنا کر آپ کر رہے ہوں، خواہ کسی مجلس میں کر رہے ہوں، یا کچھ بھی ہو، وہ حرام ہو جائے گی. موسیقی کی سادہ شکلیں، شادی بیاہ پہ کو بجا لیا ہے کسی نے، کوئی بھنگڑا ڈال لیا ہے، عورتوں نے الگ مردوں نے الگ، جس میں فحاشی و ریانی نہیں ہوئی ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کی ہے.
تو موسیقی آپ غزل سن رہے ہیں، آپ کو ملی نغمہ سن رہے ہیں، آپ محبت والا گیت سن رہے ہیں، لیکن اس میں فحاشی اور یعنی نہیں ہے، نہ اس کی ورڈنگ میں نہ اس کے ساتھ ہونے والے کاموں میں، تو وہ جائز ہوگا، اس میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3-4 واقعات احادیث کے اندر آئے ہیں جس میں آپ کے موجودگی میں گانا بجایا گیا ہے، آپ کی موجودگی میں بچیوں نے پڑھا ہے، تو آپ نے منع نہیں کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لگتا ہے کہ موسیقی کو 3 قسمیں کر لیجئے۔ ایک وہ ہے جو بتوں کے آگے گائی جا رہی ہے، مطلقاً حرام ہے۔ دوسری موسیقی وہ ہے جو فحاشی اور عریانی اور زنا اور ناچ گانے والی ہے، اس کو آپ نے حرام کر دیا ہے۔ اور تیسری جو موسیقی ہے جس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ الفاظ میں نہ اس کے اندر کچھ ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں، تو وہ جائز رکھی گئی ہے۔ آپ غزل سن سکتے ہیں، آپ اچھا نغمہ سن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جو حدیثوں کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ایک اصولی طور پر قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نحل کی، اس کو اپنے سامنے رکھیے۔ وہ 6 چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، وہ 6 چیزیں کسی چیز میں بھی آ جائیں، فائن آرٹس کی ہوں، زندگی کے کاموں کی ہوں، وہ حرام ہو جائیں گی یا حلال ہو جائیں گی۔ پہلی چیز ہے عدل۔ ان اللہ یامرکم بالعدل، جس کام میں بھی عدل سے انحراف ہو وہ حرام ہو جائے گی، جس میں بھی عدل سے انحراف ہو وہ حرام ہو جائے گی۔ عدل، کسی کو آزادی کا حق ہے، آپ میوزک کی ایسی شکل اختیار نہیں کر سکتے جو دوسروں کے لیے ناانصافی کا باعث بن رہی ہو، وہ حرام ہو جائے گی۔ کسی قوم کو ذلیل کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، وہ ناجائز ہو جائے گی۔ آپ سونے کا حق نہیں دے رہے، کسی کو حرام کرنے کی جگہ نہیں دے رہے، حرام ہو جائے گی، حالانکہ بڑی پاکیزہ سے آپ نعت پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں اتنی اونچی آواز میں کہ ہمسایہ سو نہیں رہا ہے، گناہ والی بات ہو جائے گی۔ آپ اذان مسجد میں تقریریں فرما رہے ہیں اور ارد گرد کے ہمسائے سو نہیں پا رہے ہیں، تو ناانصافی کی بات ہے، یہ آپ کے لیے گناہ کا باعث ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز عدل ہے۔ اس کے بعد ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، وہ حسن سلوک ہے۔ کوئی چیز اس کے خلاف ہو جائے گی۔ والدین کا پہلا حق حسن سلوک ہے۔ والدین کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں کرتے ہم اپنے معاملے میں، یعنی یہ نہیں آپ مجھے تھپڑ ماریں تو میں جواب میں تھپڑ مار سکتا ہوں، لیکن میرے والد صاحب تھپڑ ماریں تو میں جواب میں بدلہ لینے کے لیے تھپڑ نہیں مار سکتا۔ ان کے ساتھ پہلا مقام احسان کا ہے۔ تو والدین کے ساتھ احسان اور لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، احسان سب کے۔ کوئی حسن سلوک کے خلاف چیز ہو رہی ہے تب بھی وہ ناجائز ہو جائے گی۔ اس طرح ایتاء ذی القربیٰ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے بہن بھائیوں کے قریبی رشتہ داروں کی مالی مدد کرنا ہے۔ کوئی چیز آپ کو اس سے روک رہی ہے، ابذاء تبذیر روک رہی ہے، فحشاء روک رہی ہے، میوزک روک رہا ہے، آپ بھائی کے گھر میں فاقہ ہے اور آپ وائلن خرید لائے ہیں، ناجائز ہو جائے گا، گناہ کا باعث بنے گا۔ چلو ناجائز نہیں کہتا، گناہ کا باعث ہو جائے گا کہ آپ کے بھائی کے گھر میں بھوک ہے اور آپ وائلن خرید لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے بڑھیے۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، جس چیز میں فحشاء پائی جائے گی، فحاشی، عریانی، زنا، بدکاری، ننگا پن، وہ حرام ہو جائے گی، ناجائز ہو جائے گی۔ اس کے آگے منکر، جس میں کوئی منکر کام پایا جائے، وہ موسیقی جو منکرات پہ مبنی ہو حرام ہو جائے گی۔ باقی چیزیں بھی، میں صرف جو کہ آپ نے موسیقی کا سوال پوچھا تو اس لیے اس کو لے کے چل رہا ہوں۔ اگلی بغاوت ہے کہ جو اب آپ لوگوں کے لیے جتھے بازی کر کے لوگوں پہ وائلنس کرنے کا پروگرام بنائیں، وہ اس کے لیے موسیقی استعمال کریں، اس کے لیے کچھ استعمال کریں، وہ ناجائز ہو جائے گی۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں: عدل، احسان، ایتاء ذی القربیٰ، فحشاء، منکر اور بغی، بغاوت۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ ان 6 اصولوں کی مطابق جو چیز ہوگی وہ جائز ہو جائے گی، جو ان حدود کو تجاوز کرے گی وہ ناجائز ہو جائے گی۔ سر، ابھی ہم نے فقیروں کی بات کی، تو ہمارے معاشرے میں عموماً ایک رویہ پایا جاتا ہے کہ جو لوگ فقیروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اسے ایک آئیڈیل زندگی تصور کرتے ہیں، اور جو بن ٹھن کے اچھے لباس میں رہتے ہیں تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اور روایت میں بھی وہ جو ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہم احینا مسکینا و امنا مسکینا و حشرنا فی زمرۃ المساکین۔ اور حضور دعا بھی دوسری جگہ پر ایک اور یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اتنا رزق دے کہ میرا اور روح کا رشتہ برقرار رہے۔ تو اسلام میں اس کی کیا مطلب ہے؟ سر، فقیروں والی زندگی آئیڈیلائز ہے، اور ان روایات کی کیا حقیقت ہے سر؟
آخری صورتوں میں چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے، خاص طور سے سورہ بلد وغیرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دونوں کام کرتے ہیں. کھلا دینا بھی آزمائش کے لیے ہے اور کم دینا بھی آزمائش کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس کا میں رزق تنگ کرتا ہوں وہ بھی آزمائش کے لیے، جس کو دیتا ہوں وہ بھی آزمائش کے لیے. تو یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے. آزمائش دونوں صورتوں میں ہے، اور دونوں صورتوں میں آپ کے لیے آزمائش فضیلت کا باعث تب بنے گی جب آپ تقوی کے ساتھ اس میں سے گزر جائیں گے. تو پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ فقر، فقیری، مسکینی یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے. اور جو فضیلت کی چیز کیوں بنی، یہ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے پاس وہ جو ہیں دو لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے، یونان میں فیثاغورس، پیتھاگورس، اور ہندوستان میں گوتم بدھ. ان دونوں نے فقر کو پسند کیا ہے. فقر کو پسند کیا ہے تو اس وجہ سے پھر نتیجہ کیا نکلا کہ فقر ایک اعلیٰ معیار کی چیز بن گئی. مسلمانوں نے جب ان دونوں علوم سے واسطہ پڑھا تو انہوں نے بھی فقر کو اپنے لیے پسندیدہ قرار دے دیا، حالانکہ فقر اپنی ذات میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں تھی. اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترویج دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک امیر ترین آدمی تھے، امیر لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اچھا پہنتے تھے، اچھا کھاتے تھے. اگر آپ کا وہ کھانا دیکھیں جو آپ نے دعوت کے لیے پہلے دن لوگوں کی دعوت پہ بلایا ہے اپنے نبوت کے اعلان کے لیے، تو وہ گوشت اور دودھ کی دعوت تھی. ٹھیک ہے. اور ایک غالباً ابو لہب نے یا کسی نے کہا کہ اس کے کھانے کی سے متاثر نہ ہو جانا. یہ سردار ایک جملہ بول رہا ہے کہ اس کے کھانے سے متاثر نہ ہو جانا. تو اس کے بعد مدینہ میں آپ تشریف لائے تو آپ کے اوپر سماجی اور حکومت کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوئی تھی. تو انہوں نے اس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے فقر والی زندگی اختیار کی ہے. اسی میں وہ زمانہ ہے کہ جس میں آپ اپنے گھر پہ پردے بھی لٹکانے نہیں دیتے. کہتے ہیں نہیں میرے اوپر صحابہ صفہ کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے، تو میں کیا اپنے گھر میں پردے لٹکا لوں، یہ کر لوں. ٹھیک ہے. اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ 10 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. یہ وہی زمانہ ہے. لیکن یہ فقر کا زمانہ نہیں تھا، اختیاری فقر کا زمانہ تھا، بحیثیت حکمران، بحیثیت مہاجرین کے لیڈر تھے آپ. اپنے ساتھ اتنے مہاجرین کو لے کر آ گئے ہیں جن کا بھی آج درس میں ذکر ہوا ہے، وہ بیچارے بھوکے بیٹھے ہوں اور آپ اس طرح کے کام کر رہے ہوں. تو یہ آپ کے مہاجرین کے ایک لیڈر کے طور پر یہ کام نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہو گیا. لیکن بہرحال صحابہ نے آپ کا خرچہ اٹھائے رکھا، آپ کو اچھا کھانا ملتا رہا. ایسا نہیں کہ آپ بھوکے رہتے تھے، فاقہ کوئی نہیں آیا آپ کے اوپر الحمدللہ. وہ پتھر باندھنے کا محاورہ ایک اور معنی کا ہے، وہ کسی وقت موقع ملا تو وہ واضح کر دوں گا. تو یہ جو ہے وہ الگ سے بات ہے. آخری زمانے میں پھر آپ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اور بلکہ آپ کے پاس جو آخری زمانے میں موطا امام مالک کی روایتوں میں ہے کہ آپ نے ایک یمنی کوٹ سا آپ کو آیا سرخ رنگ کا، آپ کو بہت پسند تھا. تو آپ نے ساری سردیاں اس کو اتارا نہیں ہے، بلکہ آپ وضو کرنے کے لیے اس کے بازوؤں میں سے ایسے بازو نکال کے تو وضو کرتے تھے. تنگی ہوتی تھی وضو کرتے ہوئے، لیکن تب بھی آپ نے اس کو نہیں اتارا. تو یہ آپ نے کبھی بھی فقر کو پروموٹ نہیں کیا. میں نے جو آیتیں آپ کو پہلے پیش کی ہیں کہ وہ پھر میں نے اچھا یہی ہے، یہ دیکھیے یہ سورہ الفجر ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. تو جہاں تک انسان کا تعلق ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں تو اس کے بہت اکرام کرتے ہیں اور اس کو بہت نعمتیں دیتے ہیں، تو کہتا ہے جی مجھے اللہ نے بڑا اکرام کیا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، تو وہ کہنے لگتا ہے اللہ نے میری توہین کی. تو بہت مال دینا بھی ابتلا ہے اور رزق تنگ کرنا بھی ابتلا ہے، کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے. تو اس لیے جدوجہد کرنی چاہیے کمانے کی، کھانے کی، حرام کے راستے پر نہیں جانا چاہیے.
اب میری جدوجہد کے بعد جو اللہ نے میری قسمت میں لکھ رکھا تھا اس پر قناعت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. کاروبار کی شکل بدلتے رہیں, محنت کو دائرے بدلتے رہیں, ضرور کریں, ناجائز طرف نہیں جانا بس. القاسب و حبیب اللہ مشہور ہمارے ہاں روایت ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کمانے والا, یہاں اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے میں رعایت کر رہے ہیں. کس وجہ سے؟ 2 وجہ سے, کہ تم میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو کاروبار کرنا ہے, تو میں کیا سب کے اوپر تہجد لازم کر دوں؟ بڑی مشکل ہو جائے گی. اور کچھ جہاد کے لیے, چلو جہاد تو دینی فریضہ ہو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, تم میں سے کچھ نے کاروبار کرنا ہے, تو اس لیے میں تہجد فرض نہیں کر رہا ہوں. ہاں جتنا میسر ہو پڑھ لیا کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کاروبار کا اتنا دھیان رکھ رہے ہیں, یہاں پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو جتنی آپ کی سفر کی رعایتیں ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ دنیا کے کاموں کی وجہ سے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ سفر صرف ہم تبلیغی جماعت والا سفر کرتے ہیں. تو دنیا کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایتیں دی ہیں. مذہب کے اندر یہ چیز کو مانا گیا ہے کہ میں نے کمانا ہے, کھانا ہے, بچوں کو پالنا ہے, یہ منع نہیں کیا گیا. تو فقر کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے. یہ جملے کی وجہ سے یہ مشہور ہے کہ الفقر و فخری, فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے. اس کی رعایت میں کہہ رہا ہوں کہ فقر کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے, یہ آزمائش کی چیز ہے. نہ امارت قابل فخر ہے, نہ فقر قابل فخر. دونوں اللہ کی آزمائش ہیں. جو اس میں فخر کرے گا وہ بھی مارا جائے گا, جو اس میں فخر کرے گا وہ بھی مارا جائے گا. اللہ کی بندگی کرنی ہے دونوں صورتوں میں. سر ابھی اصحاب صفا کی بات ہوئی تو ایک مطلب روایت یہی آیا کہ اصحاب صفا مہاجرین تھے اور مہاجرین کیمپ تھے, جبکہ متصوفین اس کو پہلی جماعت صوفیہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصوف کی بنیاد رکھ کے ان کو تصوف کی تعلیمات سکھانا یہاں سے شروع کیا ہے. ان دونوں میں سے کون سی رائے؟ صحابہ میں ابو ذر غفاری صوفی ہوئے ہیں صوفیہ کے مطابق. اصحاب صفا میں تو ایک بھی صوفی نہیں ہے. تو کیسے پہلے صوفی تھے؟ اگر صوفی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چوبارے پر جا کر یا کسی تھڑے پر زندگی گزارنی, تو یہ کون سے صوفی ہیں؟ یہ تو ہندوستان نے صرف دی ہیں. ہندوستان میں صوفیہ کا یہ تصور ہے کہ سڑک کے کنارے پر گندا لٹوں والا آدمی جس نے کبھی, تو کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا, اس کو نہ چھیڑو. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کچھ فقیر پیدا کیے تھے؟ اصحاب صفا کا اگر وہ آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ وہ نفیس لوگ تھے, دیکھنے میں غنی لگتے تھے, تو یہ نہیں ہے. اصحاب صفا کا صوفیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصحاب صفا وہ مہاجرین ہیں یا وہ مدینہ کے لوگ ہیں جو کاروبار نہیں کر سکتے تھے, کمانے کھانے میں ان کو مشکلیں تھیں, تو ان کے لیے ایک کیمپ لگا دیا گیا تھا جہاں وہ رہتے تھے, کھاتے پیتے تھے, وہاں لوگ ان کی تعاون کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ ہوتے تھے. اور ایک وقت وہ آیا تو وہ ختم ہو گیا بس. اگر تصوف ہوتا تو کبھی ختم نہ ہوتا. سر تصوف سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ ہمارے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ قرآن کے آیت سے تصوف کو ثابت کرتے ہیں, جبکہ غامدی صاحب تصوف کو دین کا ایک متوازی دین قرار دیتے ہیں. تو آج کے دور میں جو جتنے بھی تصوف کے سلاسل ہیں ان میں کوئی اچھے کام وغیرہ ہوں تو اس کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی مسئلہ ہے یا ان کو بالکل ہی رد کرنا چاہیے؟ تصوف کا 3 حصے کر لیجئے بات کو آسانی کے لیے. ایک تصوف کا حصہ ان کا وحدت الوجود یا وحدت الشہود والا نظریہ ہے, یہ بالکل باطل ہے, اس کا کوئی قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے. دوسرا حصہ وہ ہے جو طریقت کے نام سے ہم جانتے ہیں, تو طریقت کا بھی کوئی ثبوت قرآن میں نہیں ہے. لیکن طریقت کے بعض دائرے ایسے ہیں جو غیر مذہبی ہیں, ان کو ہم اختیار کر سکتے ہیں. طریقت کے بعض ایسے دائرے ہیں جو مذہبی ہیں, مذہب کا رنگ اختیار کرتے ہیں, مثلا وظیفے کرنا, مثلا راتوں کو جاگ جاگ کر یہ کام کرنا ہے, یہ کوئی مذہبی رنگ اختیار کر, یہ بدعت بن جاتے ہیں. اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی شریعت کے مقابل میں کوئی ایسی شریعت دیں یا شریعت کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی شریعت دیں جس کا قرآن و سنت میں ثبوت نہ ہو. یہ 2 دائرے ہیں تصوف کے جو بالکل غلط ہیں ہمارے خیال کے مطابق. پہلا وحدت الوجود یا وحدت الشہود کا نظریہ, دوسرا شریعت کے طرح کی کوئی چیز آپ میتھڈالوجی میں اختیار کریں تو وہ ناجائز ہو جائے گی کیونکہ وہ بدعت کا درجہ پا جاتی ہیں. تصوف کا ایک تیسرا حصہ ہے کہ وہ جو نفسیاتی مسائل کا حل کرتے ہیں یا تلقین کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کی, وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ تو اصل میں مسلمان عالم دین والی ذمہ داری ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں.
اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مثال کے طور پر بعض خانقاہیں، خود میرے والدین کے اندر پیری مریدی رہی ہے، تو پیر کے پاس آ کر مرید اپنے تسلی کچھ کرتے ہیں، اپنے غم دھو لیتے ہیں، اپنے کچھ مسائل کے حل کے لیے آ جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ معلم بن کر بیٹھیں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ کونسلر بن کر بیٹھیں، دل بہلانے کے لیے، غم دور کرنے کے لیے، پریشانیوں میں رہنمائی کرنے کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پہلی دو چیزیں جو ہیں کہ آپ نے ایک نیا تصور، ایک نیا فلسفہ دیا وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی شکل میں، وہ قرآن و سنت سے ثابت کر دیں تو سن آنکھوں پر، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتا تو وہ غلط ہو جائے گا. اس طرح شریعت کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ایک شریعت بنائیں کہ بھئی ذکر کرنا ہے تو اس طرح سے کرنا ہے، وظیفے کرنے ہیں تو اس طرح سے کرنے ہیں، اتنی تعداد میں کرنے ہیں، اس طرح سے کرنے ہیں، مرشد کا اس طرح سے خیال کرنا ہے، فلاں چیز کا اس طرح سے خیال کرنا ہے. تو اب میں ایک اپنے عزیز، میرے بہت عزیز تھے وہ، تو ان کا میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ رات 12 بجے اٹھ جاتے تھے اور مغرب کی بجائے، یعنی قبلے کی طرف کرنے کے بجائے مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ساری رات وہ کچھ سنسکرت کے کلمات تھے جو پڑھتے رہتے تھے. ہم 10-11 بجے سو جاتے تھے، وہ 12 بجے اٹھ جاتے تھے، اور ساری رات وہ مشرق کی طرف منہ کر کے سورج طلوع ہونے تک وہ کچھ پڑھتے رہتے تھے. تو تھے مسلمان تھے، نماز بھی پڑھنے والے تھے، لیکن وہ اس طرح سے. تو اب یہ جو آپ نے وہ طریقہ تھا وہ چشتیہ سلسلے سے تھے. تو اب یہ جو آپ نے رات 12 بجے اٹھ کر مشرق کی طرف منہ کر کے جو کچھ پڑھا رہے تھے، کہاں سے آیا ہے؟ کیا ثبوت ہے اس کا؟ تو یہ 2 دائرے ناجائز ہیں تصوف کے. باقی جو آپ نفسیاتی مسائل حل کرتے ہیں، لوگوں کے مذہبی طور پر کوئی تلقین کرتے ہیں، کوئی سکھاتے ہیں، وہ تو جائز ہے، اس کو میں کیسے منع کر سکتا ہوں. تو اب آیت جو بھی آئے گی یا وحدت الشہود کو ثابت کرنے والی آئے گی یا طریقت کو ثابت کرنے آئے گی. اگر وہ اس کو ثابت نہیں کر رہی تو تصوف ثابت نہیں ہوتا. السلام علیکم سر. سر پہلا سوال میرا آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. ہمارے بلتستان میں، ہمارے محلے میں سر ریسنٹلی ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے، ایک فلاحی پروجیکٹ آپ کہہ لیں. ایک دریا کے اوپر بند باندھ رہے ہیں سر. تو اس میں سے یہ مطلب ایک فلاحی کام ہے، مطلب اس میں سے بہت ساری زرعی زمینیں وہاں سے نکل آئے گی، لوگوں کے لیے پلاٹ وغیرہ یا فیوچر کے لیے ایک انویسٹمنٹ ہو جائے گی. اور اصل میں اس میں کنفیوژن اس لیے ہو رہی تھی سر کیونکہ وہاں پہ جو صدقات واجبات ہے، اس میں زکوٰۃ، فطر، خمس، مطلب اس طرح کی ساری چیزیں بھی اسی میں لگا رہے ہیں. تو دیکھنے میں یہ ایک فلاحی کام بھی لگ رہا ہے، اور اوپر سے مطلب ہمارے محلے کے آس پاس پریمیسس میں غریب غربا بھی ہیں، تو اس چیز کو ادھر بھی لگا رہے ہیں. تو قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو صدقات واجبات یا یہ ساری چیزیں مین پریورٹی جس کو دی ہے وہ غربا کو، مسکینوں کو دی ہے، یا گردش دولت کے لیے مطلب ایک کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے. لیکن اس چیز میں یہ چیز نظر نہیں آتی جو ہمارے پروٹیکٹیو بند کے لیے جو یوز ہو رہا ہے. تو اس کے حوالے سے قرآن میں کیا ارشاد ہے؟ قرآن مجید نے جو فی سبیل اللہ کے الفاظ بولے ہیں، زکوٰۃ کے لیے بولے ہیں، اور اس میں فی سبیل اللہ میں آپ نے جو لفظ ترجمہ کیا فلاحی کام، تو فی سبیل اللہ میں فلاحی کام شامل ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ، صدقات وغیرہ اس پہ لگائے جا سکتے ہیں. ہاں البتہ یہ کہ جو امیجیٹ ضرورتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، ان کو بھی پورا کرنا چاہیے. لیکن مثال کے طور پر ایک حکومت نے یا ایک ادارے نے یہ سوچا ہے کہ بھئی اس علاقے کی غربت ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کھیتی باڑی کا یہاں پورا نظام بنایا جائے، اور وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو زکوٰۃ دیں، پیسے گھر میں جا کر ہاتھ میں پکڑائیں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کھیتی باڑی کا یہاں ایک پورا ماحول بنا دیتے ہیں، 1 سال لگے گا، ہم دریا کا بند باندھ دیتے ہیں، کھیت ہموار کر دیتے ہیں، یہ کاروبار یہاں کھل جائیں گے، یہاں سیرگاہ بنا دیتے ہیں، آپ کو کاروبار مل جائے گا، تو آپ فلاح پا جائیں گے دنیا کے اعتبار سے. تو بس ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بالکل ہاتھ میں دینے کے بجائے دوسرے طریقے سے انہوں نے وہی کام کیا. تو اگر غریبوں کی فلاح کے لیے کام ہو رہا ہے تو زکوٰۃ اس میں استعمال ہو سکتی ہے. سر دوسرا سوال سر، چونکہ میرا تعلق گلگت بلتستان سے، تو دیکھا جائے تو سر مطلب ہمارا علاقہ فطرت کے یا قدرت کے زیادہ قریب ہے. دین کو بھی دیکھا جائے تو مطلب فطرت والی دین ہے ہمارے دین اسلام. لیکن لوگوں کو دیکھا جائے یا لوگوں کے مطلب ایک پریکٹیکل لائف کو دیکھا جائے تو وہ دین سے بہت زیادہ دور ہے سر. قرآن کے مطلب اس میں روشنی میں دیکھیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق دیکھیں تو لوگ اتنے ہی دین سے دور ہیں جتنا ہم لوگ فطرت کے یا
قدرت کے مظاہر کے قریب ہیں. تو اس کی مین ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرا اس کویشچن کا دوسرا پارٹ سر کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ ہم لوگ یہاں پردیس میں آئے ہوئے ہیں، تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے دین کے تناظر میں یا قرآن کی روشنی میں؟ اللہ تعالیٰ ایک اسٹوڈنٹ سے کیا چاہتا ہے اس دنیا میں کہ وہ کیا کرے؟ پردیس میں گھر بار چھوڑ کے آئیں، وہ لوگ صرف قرآن پڑھیں، یا قرآن پڑھے تو قرآن کا کون سا حصہ پڑھیں؟ یا اگر ظاہر سی بات ہے وہ لوگ زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہیں فیوچر میں یا اپنے جاب کے سلسلے میں اس طرح پڑھتے ہیں، تو اس کے علاوہ ایک اسٹوڈنٹ پہ کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کے فرائض کیا ہونے چاہیے؟ وہ کیا سوچ کے پڑھیں آگے؟ اور اس بارے میں قرآن کا کوئی ارشاد ہے؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کا تعلق فطرت کی وجہ سے نہیں ہے، موجودہ زمانے کا مجموعی رجحان مذہب سے دوری کا ہے. اس کے اثرات ہر جگہ پڑ رہے ہیں، خواہ وہ آپ کسی جنگل میں بیٹھے ہیں، کسی دیہات میں بیٹھے ہیں، تو یہ اثرات پڑنے ہی پڑنے ہیں. یہ دور الحاد میں ہم چلے گئے ہیں. حدیثوں کے الفاظ میں دعات الی جہنم کا دور ہے، دوزخ کی طرف بلانے والوں کا دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. تو یہ تو ہونا ہی ہونا، مذہب سے دوری ہونی ہے. اس کا تعلق فطرت کے قریب ہونے یا دور ہونے سے نہیں ہے. وہاں بھی نفیس لوگ ہوں گے جو دین کے قریب ہیں، جہاں بھی ایسے فطرت سے دور ماحول میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو دین کے قریب ہیں. تو تعداد تھوڑی ہوتی چلی جا رہی ہے. ابھی اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں کافی لوگ مذہبی ہیں، لیکن تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. رہ گیا دوسرا سوال آپ کا طالب علموں والا. تو دیکھیے، کمانے کے لیے پڑھنا پڑھانا بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ پوری دیانتداری سے دین کے فرائض ادا کرتے ہوئے پڑھتے رہیے. یہ جائز زندگی ہے، ناجائز زندگی نہیں ہے. مثال کے طور پر کاروبار ایک آدمی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، چغلی غیبت نہیں کرتا، حج کے استطاعت ہو گیا تو حج کراتا ہے، اور کوئی ناجائز کام نہیں کرتا، ناپ تول میں رشوت خوری کچھ نہیں کرتا، تو وہ جنتی آدمی ہے، حالانکہ اس نے قرآن کا عالم نہیں بنا، عربی نہیں پڑھی، کچھ نہیں کیا. اسی طرح سے ایک طالب علم جو چاہتا ہے کہ اس کو اچھی جاب ملے، اس کے لیے پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پڑھے، لیکن اپنے دینی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، والدین کی خدمت، بہن بھائیوں کی خدمت، جو بھی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، دیانتداری، نیکی، جھوٹ نہیں بولنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، کوئی رشوت دے کر پاس نہیں ہونا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری نیکیوں پر قائم ہے. تو بالکل جائز ثواب والی زندگی اختیار کی ہے اس نے. اس کی کوئی لمحہ گناہ کا نہیں ہے انشاءاللہ، سوائے اس کے کہ کوئی گناہ کرتا ہے. تو اس لیے طالب علموں کی جو 2 طرح کے طالب علم ہیں، ایک دین سیکھنے آئے ہوتے ہیں، جاتے ہیں کہیں پر، اور ایک دنیاوی، دونوں جائز ہیں. البتہ دینی طالب علموں کے لیے پھر یہ ہوگا کہ وہ دین کو اخلاص کے ساتھ سیکھیں. جیسے ان کے لیے ہوگا کہ وہ ذرا جو بھی پڑھنا ہے اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، پیسہ ضائع نہ کریں. اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اصل آج آ کر وہ میں نے 6 اصول پہلے ہی بیان کیے ہیں. دنیوی زندگی میں وہ 6 اصول لازمی ہیں. کوئی کام آپ ایسا نہ کریں جو عدل کے خلاف ہو، جو احسان کے خلاف ہو، اطاعت ذی القربیٰ کے خلاف ہو، فحشاء والا ہو، منکرات والا ہو یا بغاوت والا ہو. بس آپ یہ 6 اصولوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو دنیا کے لیے گزار رہے ہوں، آخرت کے لیے، دین کے لیے خدمت کرنے کے لیے گزار رہے ہوں، دونوں صورتوں میں آپ ثواب کے اوپر ہیں انشاءاللہ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ساری دنیا عالم دین بنے، نہیں کہا، بلکہ قرآن سے میں نے ابھی مثالیں دی ہیں کہ قرآن چاہ رہا ہے کہ کاروبار کرنے والے بننے چاہیے، کوئی کمانے والے بننے چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے. تو بلکہ امت کو اس وقت اچھے سائنسدانوں کی ضرورت ہے، اچھے انجینئرز کی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، تحقیقی مزاج والے ڈاکٹرز کی، تحقیقی مزاج والے انجینئرز کی، تحقیقی مزاج والے سائنسدانوں کی، ہر میدان میں. تو وہ تو ہم پیدا ہی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ لازم ہے اس وقت میرے خیال میں، دینی معنی میں نہیں، قوم کی خدمت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. تو لازم ہے، اور اس کے لیے ذہین لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. ایسے ہی مذہب کو بھی ذہین لوگوں کی ضرورت ہے، اس میں بھی آگے بڑھنا چاہیے. تو طالب علم کا کام صرف دیانتداری سے کام کرتے رہنا ہے، اپنا پڑھیں لکھیں، قوم ملت کی خدمت کریں، اپنے علاقے کی خدمت کریں. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، بہت اچھا پڑھ جائیں تو وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں بڑے ملکوں میں، اور وہ نہیں تو کم از کم وہ چھوٹے شہروں کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر بڑے شہروں میں آ جاتے ہیں. یہ دونوں ہی ظلم ہے. اپنے ملک سے آپ نے جہاں پلے بڑے ہیں وہاں خدمت کرنا پہلا حق ہے. عدل کے خلاف ہوگا کہ آپ جس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اس کی تو آپ پرواہ نہیں کر رہے، دوسروں کی جا کے خدمت کر رہے ہیں.
اسلامی ملکوں میں سارے سائنسدان جو باہر کی دنیا میں ہیں اگر واپس آ جائیں، سارے کاروباری لوگ ادھر واپس آ جائیں، تو آپ دیکھیے کہ پاکستان جیسے غریب ملکوں کا کیا بھلا ہوتا ہے۔ سارے کریم لوگ جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ طالب علموں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ باقی یہ رہ گیا کہ صلاحیتیں جو ہیں وہ ان کے لحاظ سے آپ دیکھیے، اپنی صلاحیت کا فیصلہ جلد کر لینا چاہیے۔ طالب علموں سے عام طور سے یہ ہمارے پاکستان میں کوتاہی ہوتی ہے کہ ہر طالب علم پڑھنے کو اہمیت دے رہا ہوتا ہے۔ ہر نوجوان وہی کامیاب نوجوان ہے جو پڑھنے میں بڑا اچھا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں کے لوگ پیدا کیے ہیں، کھلاڑی بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، جنگجو بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، موچی بھی، جولاہے بھی، یہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ایک پرائمری تعلیم تک سب کو تعلیم ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر اب ان کی صلاحیت کے اعتبار سے میدان میں ڈالنا چاہیے۔ ہمارے ہاں نہ مزدور پڑھا لکھا ہوتا ہے اور نہ ڈاکٹر پڑھا لکھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک جذبے میں داخل ہو گیا میڈیکل کالج میں، پڑھا تو اس نے بھی نہیں ہے۔ تو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ جو لوگ ڈاکٹر ہیں اور معذرت کے ساتھ جو لوگ موچی ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ کہ ایک ڈاکٹر جو اچھے ٹانکے لگا لیتا ہے وہ دراصل موچی پیدا کیا گیا تھا، باقی اس کو پتہ نہیں ہے۔ اگر باقی اس کو ڈاکٹری کا پتہ نہیں ہے تو بس وہ ایک موچی تھا جو اچھے ٹانکے لگا لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے مثلا پاکستان میں یہ میرا خیال ہے 2007-8 کی بات ہے، یونیسیف نے ایک سروے کیا تھا، پتہ نہیں وہ یونیسیف نے کیوں کروایا تھا، پر ان کا سروے تھا۔ تو انہوں نے پاکستان کے ڈاکٹر سے ملاقات کی، تو انہوں نے بتایا کہ 78% یا 79% ڈاکٹرز کو بخار کی وجوہات معلوم نہیں ہیں کہ بخار کس کس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب اگر بخار والا پیشنٹ آئے گا تو جو اس کو 2-4 باتیں معلوم ہیں بس اسی کو جانتا ہے۔ تو ایسے ڈاکٹرز اگر پاکستان میں ہیں تو بہتر ہے کہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مجھے والدہ نے کہا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، میں سائنس پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا، بس وہ جبر ہے جس کی وجہ سے پھر میں رشوتیں دے کر نقلیں کر کے پاس ہوتا گیا۔ میں نے ایسے انجینئرز دیکھے ہیں، الیکٹریکل انجینئرنگ والے، کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بجلی میں 2 تاریں استعمال ہوتی ہیں، ایک نیگیٹو ہوتی ہے ایک پازیٹیو ہوتی ہے۔ تو ایسے نہ انجینئر چاہیے نہ ڈاکٹر چاہیے۔ تو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے فیصلہ کرنا چاہیے، جو آپ کر سکتے ہیں وہی کریں، اسی میں آپ انشاءاللہ زیادہ ترقی کریں گے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں بنا دیا گیا ہے کہ پڑھے بغیر کما نہیں سکتے، میں نے رکشہ چلانے والوں کو کروڑ پتی ہوتے دیکھا، ارب پتی ہوتے دیکھا، لیکن اس میں یہ جرت ہونی چاہیے کہ رکشہ چلانا چھوڑنا بھی ہے کسی وقت۔ ہمارے ہاں یہ جرت نہیں دیا، وہ رکشہ چلا رہا ہے تو سارے انہیں رکشہ چلا رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کاروبار بدل کے دیکھنا چاہیے، اپنی قسمت کو آزمانا چاہیے، نئے نئے وینیوز کھولنے چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے ہاں سکھایا کچھ اور جاتا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ تو کتنے ہی میں کہا کرتا ہوں، کتنے ہی ارسطو اور افلاطون ہیں جو کسی موچی کے گھر میں جوتے گانٹتے ہوئے فوت ہو گئے، اور کتنے ہی موچی ہیں جو ڈاکٹر بن کر فوت ہوئے۔ یہ صورتحال ہے پاکستان کی۔ جو پیسے والے گھرانے ہیں وہ زبردستی پڑھا لیتے ہیں بچوں کو، حالانکہ وہ پڑھنے کے لائق ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ ڈیلیما ہے ہماری سوسائٹی کا۔ تو اس کو میرا خیال ہے کہ آپ جو پڑھے لکھے ذہین لوگ ہیں اس میں دیکھیں کہ میری کیا صلاحیت ہے کیا نہیں ہے، اس کے اعتبار سے آگے بڑھیں۔ پڑھنے والوں کو عام طور سے یہ غلطی پاکستان میں ہو رہی ہے ان سے، وہ والدین کے پریشر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے۔ پرائمری اسکولوں میں نظام یہ ہونا چاہیے کہ پرائمری اسکول میں حکومت فیصلہ کرے کہ یہ غریب بچہ ہے، پڑھ نہیں سکتا لیکن صلاحیت پڑھنے کی رکھتا ہے، اس کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک غریب بچہ جو لائق ہے وہ تو فارغ ہو گیا، اسکول چلا جا ہی نہیں سکتا، اور ایک ایسے آدمی پر جس کی صلاحیت ہی نہیں اس کے اوپر پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ کتنے ہی ڈاکٹرز ہیں ہمارے ہاں بچیوں کو پڑھاتے ہوئے ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، اکثریت بچیوں کی گھروں میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں، لاکھوں روپے ایک ڈاکٹر کے اوپر لگتے ہیں بنانے کے لیے، اور وہ جا کر بیٹھ جاتی ہے، بس ضائع گئے پیسے آپ کے۔ ایسے ہی نوجوان لڑکے بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ایسے میدان میں ساری زندگی پڑھتے رہے جس میں آگے کام ہی نہیں کیا۔ یعنی میرے جاننے والوں میں میرا سینکڑوں MBAs ہیں جو کاروبار نہیں کر رہے، ملازمتیں کر رہے ہیں، کوئی کسی کام کی ملازمت کر رہا ہے، کوئی کسی کام کی۔ تو آپ نے BBA وغیرہ کیا کیوں تھا؟ بزنس کے لیے کیا تھا کہ جاب کے لیے کیا تھا؟
تو کئی BBA کرنے والے وہ جاب بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. سر عبد الرحمان صاحب کا سوال ہے کہ باکسنگ اور مارشل آرٹ جیسی جو کھیلیں ہیں ان میں شرکت کرنا کیسا ہے، کیونکہ اس میں جیتنے کے لیے اپنے مخالف فریق کو زخمی کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات بڑی شدید انجریز ہو جاتی ہیں. اگر میں نے کہا کہ یہ حرام ہے تو آپ کہیں گے جہاد میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ اس میں تو جیتنے کے لیے دوسرے کو مارنا ہی پڑتا ہے. تو اصل میں کھیل ایسے نہیں ہونے چاہیے جس میں جان جانے کا ڈر ہو یا ایسی چوٹ لگنے کا ڈر ہو جو آدمی کو معذور کر دے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے کھیل میں نہ حصہ لیں یا اس کے کچھ ایسے قواعد بنا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. سر عدیل جاوید صاحب کا سوال ہے کہ کیا صرف انہی گناہوں کی ہمیں سزا دی جائے گی جو ہم پلاننگ کر کے کرتے ہیں، ہماری نیت بھی ہوتی ہے وہ کام کرنے کی یا کسی کو نقصان پہنچانے کی، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں ہماری نیت تو نہیں ہوتی لیکن غلطی سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، اس طرح کا معاملہ، کیا ان پر بھی سزا ہوگی؟ ان پر بھی سزا ہے اور پہلے والوں پر بھی ہے. البتہ جو دوسرے ہیں جس میں جہالت سے ہم کچھ کام کر جاتے ہیں اس پر فوری توبہ کے بعد معافی کا اعلان ہے. توبہ کے بغیر معافی کا اعلان نہیں ہے اس میں. اور جو پہلا کیس ہے پلاننگ کر کے سوچ سمجھ کے گناہ کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، بس توبہ کرتے رہیں. سر مسز عدنان صاحبہ کا سوال ہے کہ بگ بینگ کے بارے میں بتائیں، اور بعض مسلم علماء ایسے ہیں جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن بگ بینگ کا ذکر کر رہا ہے. جہاں وہ جو سیاق و سباق ہے اس آیت کا، وہاں بارش سے مطلب ہے اس کا، اور یعنی آسمان بند تھا کہ اس کی بارش نہیں ہو رہی تھی اور زمین بند تھی کہ اس میں پودے نہیں نکل رہے تھے. وہ اگلی آیتیں اس کو واضح کر دیتی ہیں. تو اس سے بگ بینگ نہیں نکلتا. جو نظم قرآن کے قائل ہیں وہ اگلی پچھلی آیتوں کے بیچ میں رکھ کر آیتوں کو دیکھتے ہیں، تو اس کی سیاق و سباق سے اس کے معنی یہ نہیں بن سکتے. واضح طور پر بارش کا ذکر ہے، وہاں پر بارش ہی مراد ہے. البتہ جو بگ بینگ ہے وہ کچھ دوسرے مقامات سے کچھ روشنی ملتی ہے، لیکن اس کے مطابق بگ بینگ کہنا مشکل ہے اس کو. اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا ہے، جو زندگی کا پیٹرن اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ ایک سیل سے شروع ہوتی ہے ہماری زندگی اور پھر وہ سیل بڑھتے جاتے ہیں اور ایک پورا انسان یا ایک پورا جانور بن جاتا ہے. اگر اس پر قیاس کیا جائے تو بگ بینگ سمجھ آتا ہے کہ دنیا کا آغاز بھی کسی ایک جگہ سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب لیکن اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت کیسے ہے؟ بچے تو ہم پیدا کرتے ہیں اور وہ خوراک مل کر بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کائنات کے پیچھے کوئی ایسا انتظام موجود ہے کہ جہاں مثال کے طور پر الیکٹران پروٹون پیدا ہوتے جا رہے ہیں، بنتے جا رہے ہیں؟ اس کا ہمیں نہیں پتہ. تو ایک سادہ اصول یہ اپنا لیا گیا کہ سارا میٹر جو کائنات میں ہے وہ ایک جگہ اکٹھا تھا اور اس میں دھماکہ ہوا اور ساری کائنات بن گئی. تو لیکن میٹر سارا پہلے سے موجود تھا، کہ وہ پروسیس ہوا جو ہماری ولادت میں ہوتا ہے کہ کہیں غذا مل رہی ہے کہیں سے، اور ایک سیل سے 2 بنے، 2 سے 4 بنے، 4 سے 8 بن گئے، 8 سے 16 بن گئے اور پورا ایک جانور بن گیا. تو اب یہ قرآن سے کچھ ہم قیاس کر سکتے ہیں. قرآن میں واضح طور پر کوئی ذکر ایسا نہیں ہے. البتہ کچھ اشارے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آسمان دھواں دھواں تھا. اب وہ دھوئیں کا کیا مطلب ہے؟ کیا جو اس پروسیس کے دوران، لیکن وہ اس وقت کی بات ہے جب زمین وغیرہ نہیں بنی تھی. بگ بینگ کے نظریے کے مطابق قرآن بتا رہا ہے کہ زمین بن چکی ہے، اس کے بعد دھواں ہے آسمان میں. یعنی جو اس وقت ہمیں نیلی سی ایک چادر سی تنی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی بجائے دھواں سا نظر آتا تھا اس وقت. تو یہ اس اسٹیج کی کوئی حالت ہے جو قرآن میں بیان ہو رہی ہے، لیکن لوگ اس کو بھی وہاں لے جاتے ہیں اور بگ بینگ سے جوڑ دیتے ہیں. بگ بینگ کی تھیوری خود اس وقت معرض خطر میں ہے، کیونکہ جیمز ویب جو ٹیلیسکوپ ہے اس نے کچھ ایسی 13 ارب سال پہلے کی جو تصویریں کھینچی ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کائنات پہلے سے بن چکی ہوئی تھی. بگ بینگ کی جو ڈیٹ بتائی جاتی ہے اس سے کافی پہلے، یعنی تقریباً دگنا ٹائم بتا رہے ہیں. یہ 13-14 ارب سال پہلے بتا رہے تھے بگ بینگ کی ایج، اور جو گلیکسیز پوری بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ کوئی 26 ارب سال پہلے کی موجود ہونی چاہیے. یعنی 13 ارب سال پہلے کی جو تصویریں کھینچی گئی ہیں اس میں وہ گلیکسیز ہیں جو پوری بن چکی ہوئی ہیں، یعنی اس میں پلینٹس بن چکے ہوئے ہیں، اس میں سٹارز بن چکے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ ابھی وہ دھواں سا ہے اور اکٹھا ہو رہا ہے. تو یہ وہ
مسائل ہیں جس کی وجہ سے خود اب بگ بینگ معرض خطر میں ہے. تو میں شروع سے ہی جب سے میں نے قرآن مجید کو براہ راست سمجھنا شروع کیا ہے تو شروع سے یہ ایک اصول اپنے لیے اپنایا ہے کہ کسی بھی آیت کے معنی، ترجمہ یا تفسیر سائنس کی روشنی میں نہیں کرنی، لفظوں کی روشنی میں کرنی ہے. تو لفظوں کی روشنی میں یا اس کے سیاق و سباق کی روشنی میں یا کلام جو بھی پورا چل رہا ہے اس کی روشنی میں کرنی ہے. کیونکہ سائنس کی روشنی میں آج آپ نے قرآن سے بگ بینگ نکال دیا، کل بگ بینگ ختم ہو گیا تو آپ کو ترجمہ واپس لینا پڑے گا. تو کیوں نہ قرآن کے الفاظ تک محدود رہا جائے. ہاں تفسیر میں آپ کر سکتے ہیں کہ آج کل یہ بات کہی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے یہ وہی بات ہو سکتا ہے یہ وہی بات ہو. اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. ترجمہ تو ہرگز لفظوں کے مطابق سے ہٹنا نہیں چاہیے، وہ بالکل لفظوں کے مطابق ہونا چاہیے. سائنس کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نئے نئے نظریات آتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے قرآن کو تبدیل نہیں کر. صرف 70 سالوں کے ترجمے آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم نے کیا کیا. چنانچہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے قرآن کا کیا جی، کل ترجمہ تم یہ کرتے ہو، پرسوں یہ کر دیتے ہو. مثلاً سر سید احمد خان نے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے، کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے. تو کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ماں باپ سے پیدا ہونا ہے، تو انکار کر دیا انہوں نے. قرآن کی صریح وضاحتوں کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا. آج کلوننگ میں کیا ہوتا ہے، کسی صرف ماں کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو. یعنی ہر جانور کے اندر سے اس کا ایسا سیل ہوتا ہے جس کو سٹیم سیل کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا، اس کو اٹھا کے آپ رحم مادر میں رکھ دیں تو بچہ دوبارہ پیدا ہو جائے گا. یعنی میرا سٹیم سیل نکال کر کسی عورت کے ووم میں رکھ دیں تو ساجد حمید دوبارہ پیدا ہو جائے گا باپ کے بغیر. تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے جو کلمہ کن سے تخلیق کرتا ہے؟ تو اس زمانے کی سائنس آج تبدیل ہو گئی. تو آپ نے اتنا زور لگایا کہ حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے، حضرت مریم کی شادی کرائی اور پتہ نہیں کیا کچھ کروایا. اس سے بہتر ہے کہ قرآن کے آگے آپ ہاتھ سچ ڈال دیں، بس ٹھیک ہے. جو اس کے الفاظ ہیں، جو وہ بات کہہ رہا ہے اس کو مان لیں. تو قرآن مجید میں جو لفظ ہیں، جو اس کے جملے ہیں، ان تک ہی محدود رہنا چاہیے. تو میں بگ بینگ قرآن سے نہیں نکالنا چاہتا، نہ اس کو رد کرنا چاہتا ہوں. ثابت ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ثابت ہوگا تو نہ سے. محمد فیصل صاحب کا سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات دونوں کو ایک ہی طرح کے امتحان میں ڈالا ہے اور جنت اور دوزخ دونوں کے لیے بنائی ہے، تو پھر انسان زیادہ افضل کیوں ہے ان سے؟ کس نے کہا کہ انسان زیادہ افضل ہے؟ سر عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے، اور جو دوسرا سجدے والا واقعہ ہے ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا، تو اس سے بھی یہی تاثر ملتا ہے. جی، جو عام طور سے مشہور ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ میں نے اکثر مخلوقات پر تمہیں فضیلت دی ہے، سب پر نہیں کہا. ایک تو یہ بات نوٹ کر لیجئے. دوسرا، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے کیا فضیلت ثابت ہوتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. شیطان نے اسی معنی میں لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا حال کر دیا اس کا. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا تھا، وہ امتحان کا تھا، فرشتوں کا بھی اور ابلیس کا بھی، لیکن وہ ناکام ہوا اور فرشتے کامیاب ہو گئے. فرشتے بہتر ہیں قرآن مجید کے مطابق. قرآن کہتا ہے کہ وہ میری عبادت میں معصیت نہیں کرتے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اس میں کوئی وقفہ نہیں ڈالتے. تو وہ خدا کے بندے ہونے میں ہم سے زیادہ کامل ہیں اور خدا کا ہر حکم بجا لاتے ہیں، ہم تو نہیں بجا لاتے. اب رہ گیا کہ دونوں کی آزمائش میں فرق کیا ہے، جنات اور انسانوں کی. وہ فرق موجود ہے. جنات کو خلیفہ نہیں بنایا گیا، ہمیں خلیفہ بنایا گیا ہے. دونوں کا فرق سمجھ لیجئے. خلیفہ کا مطلب ہے کہ اس دنیا کی نعمتوں کو ہم اپنی مرضی سے، اپنے علوم نئے بنا کر ان کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ایک جن اٹامک بم دھماکہ نہیں کر سکتا، ہم کر سکتے ہیں. ایک جن کیمرہ نہیں بنا سکتا، ہم بنا سکتے ہیں. بس یہ فرق ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. باقی کوئی فرق نہیں ہے. ان کے لیے بھی جنت دوزخ کا معاملہ ہے، لیکن وہ صرف اختیار کی بنیاد پر. اور ہمارے لیے اختیار بھی ہے، یعنی ہم نیکی اور بدی میں چاہیں جو چاہیں راستہ اختیار کریں، اور ساتھ ہم اس دنیا میں یہ ساری چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہیں
اس کے بنانے کی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے. یہ جنات کو نہیں دی, یہ فرشتوں کو نہیں دی. فرشتے بھی بندوق نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ صلاحیت دیں گے تو بنا لیں گے. میں اور آپ بندوق بنا سکتے ہیں, میں اور آپ یہ کیمرے بنا سکتے ہیں. تو یہ فرق ہے جو انسانوں کے ساتھ رکھا گیا. تو ہمارا دوہرا امتحان ہے, جنوں کا اکہرا امتحان ہے. ہمارا امتحان خیر و شر میں اختیار کا بھی ہے کہ میں نیکی کے راستے پر چلتا ہوں کہ برائی کے راستے میں, اور دوسرا ہے کہ میں ایجادات کر کے کیا کام کرتا ہوں, کیا دنیا میں فساد پیدا کرتا ہوں یا اچھی ایجادات کرتا ہوں اور اچھے کام کرتا ہوں. تو میں اس کی مٹی کو سونا بنا سکتا ہوں, تو کیا میں مٹی کو سونا ہی بناتا ہوں یا مہلک زہر بناتا ہوں. یہ دونوں میرے اختیار میں دیے گئے ہیں. سر انور حسن آفاقی صاحب کا سوال ہے کہ کیا رسول اللہ پر جادو ہوا تھا. اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو قرآن کی جو آخری 2 صورتیں ہیں اس کا ایک شان نزول بیان کیا جاتا ہے پورا واقعہ, اور ایک قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جو واقعہ ہے. ان دونوں کی روشنی میں اس کا جواب دیجیے. دیکھیے, حدیثوں میں بھی آیا ہے اور قرآن مجید میں بھی حوالہ ہے اس بات کا کہ آپ پر جادو کیا گیا, ہوا نہیں. جیسے کہتے ہیں نماز میں پڑھا ہوں لیکن ہوئی نہیں, اسی طرح کا معاملہ تھا کہ جادو کیا ہے انہوں نے, اس میں کوئی شبہ نہیں. قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان, کہ یہود نے وہ جو حضرت سلیمان کے نام پر شیاطین جادو وغیرہ کرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیا گیا, لیکن آپ پر ہوا نہیں, کیونکہ وہ جو بھی علم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا ہاروت و ماروت پر وہ بھی استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا جب اذن ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں کام کرتی ہیں جو ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی. اس اذن کے میں معنی کئی دفعہ اپنے ان مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں. ایک اذن ہے جو خدا کا شروع سے جاری ہے کہ چینی نے میٹھا کرنا ہے, حرارت نے ہمیں سردیوں میں سکون دینا ہے, ٹھنڈ نے ہمیں تکلیف دینی ہے, یہ اور گرمیوں میں ٹھنڈ نے ہمیں سکون دینا ہے. یہ اذن اللہ کا جاری ہے. لیکن ایک اذن وہ ہوتا ہے جو معجزات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. وہ اذن یہ ہے کہ مثلا حضرت عیسیٰ خود اپنی مرضی سے مٹی کا پتلا بنائیں کسی پرندے کا, تو اس میں اللہ تعالیٰ روح نہیں پھونکیں گے, جان نہیں پھونکیں گے. پتلا بھی اللہ کے اذن سے بنانا پڑے گا, پھر اس میں پھونک بھی اللہ کے اذن سے مارنی پڑے گی, پھر اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈالیں گے. حضرت موسیٰ کا عصا خود وہ دریا پر مارتے تو کبھی نہیں دریا کو پھاڑ سکتا تھا. اللہ نے کہا کہ ہاں اب تم دریا پہ عصا مارو تو راستہ بن جائے گا. اللہ نے کہا کہ اس پتھر پر مارو تو 12 چشمے پھوٹ آئے. ویسے مارتے تو کچھ نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہاروت و ماروت کے علم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ میرے اذن سے چلتا تھا. تو مثال کے طور پر میں فرض کر لیجیے ہاروت و ماروت ہوں, تو میں نے آپ کو کہنا ہے کہ دیکھیے یہ جو میں آپ کو لفظ سکھا رہا ہوں یہ جا کر آپ پڑھیں گے تو یہ کام ہو جائے گا اللہ کے اذن کے ذریعے سے. اگر فرشتے نے ہاروت و ماروت نے وہ اللہ کے اذن سے نہیں دیا تو کچھ نہیں ہوگا. یہ تو تھا اللہ کے دیے ہوئے معجزات اور ہاروت و ماروت کے علم کی حقیقت. جادوگر اس سے بھی پیچھے ہوتے ہیں. تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ لا یفلح الساحر من حیث اتی, جادو جس رخ سے بھی آ جائے, جس جگہ سے بھی آ جائے, کامیاب نہیں ہوگا. یہی حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ثابت ہوا. اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو کیا ہوا تھا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو تو صرف آنکھوں کو دھوکا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں. تو اس لیے وہ سجدے میں پڑ گئے کہ نہیں یہ تو اللہ کا معاملہ لگ رہا ہے, یہ جادو نہیں ہے. تو ان کو شعور تھا کہ وہ جادو سے واقف تھے, اور وہ جادو بہت بڑا جادو کیا. قرآن کے الفاظ میں وہ بڑا جاؤ بے سحر نظیم, وہ بہت بڑا جادو کر رہے تھے اس وقت. لیکن اس کی حقیقت بھی کیا تھی کہ وہ بس آنکھوں کو دھوکا تھا. سحر اعینہم قرآن کے دوسری جگہ الفاظ. تو اب یہ جو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جادو کچھ بھی نہیں ہے, تو اس لیے جادو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا, کوئی اس کے اثرات نہیں ہے, صرف ایک آنکھوں کو دھوکا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا اس نے بھی کوئی اثر نہیں کیا. ہاروت و ماروت کا علم اثر انداز ہو سکتا تھا لیکن اس میں اللہ کا اذن چاہیے تھا, چنانچہ وہاں اللہ کا اذن نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا. تو وہ جو افسانہ بنایا گیا ہے کہ 60 دن تک ایسا ہوتا رہا ویسا ہوتا رہا, وہ غلط بات ہے. جادو کیا گیا تھا, آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوا, آپ بالکل محفوظ رہے. انشاءاللہ الحمدللہ ایسا ہی تھا.